دے دے، یہاں تک کہ پیر پڑ جاتا ہے، دے دے کچھ دے دے. تو یہ جتنا غصے میں تھا اتنا ٹھنڈا ہو کے بھی جیب میں سے ہاتھ نکالتا ہے، لے بھیا. اس کا نام کشت ہے. گھروں پہ جانا اتنا خوشامد، رونا آ جائے ہمیں کہ میرا بھائی نماز سے دور ہے، اس حال میں مر جائے گا تو اس کا کیا ہوگا. بھائی چلو خوشامد، ایک ایک گھر میں ایک ایک فرد کی خوشامد، اور اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، تو انہیں ہدایت دے دے، ان کے دلوں میں بات اتار دے، مسئلہ تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی یہ دعا اکثر مانگتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے. ہاں، حضرت امی جان نے پوچھا حضور آپ یہ دعا بہت پڑھتے ہیں. کہاں عائشہ، انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہے وہ پلٹ دیتا ہے. یہ زندگی میں لانا، اپنی مسجدوں کی جماعتوں کو مضبوط بناؤ، خود مضبوط بنو. پہلے 2.5 گھنٹے فارغ وقت نہیں دینے ہیں. تمہاری دکانوں کاموں کے اندر سے 2.5 گھنٹے کم از کم فارغ کرو، اور ایسے فارغ کرو کہ یہ میرا کام، اس میں مجھے اپنے محلے کے ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد کو ایسے خوشامد کرنا ہے کہ میرے محلے کا ایک ایک مسلمان مسجد والا بن جائے اور مسجد کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دے. مسجد کی محنت میں لگائے گا تو مسجد والی زندگی اس میں آئے گی، ورنہ کیسے آئے گی. ہمارے یہاں سے 5 جماعت جاتی ہے، 15 جماعتیں جاتی. پہلے محلے میں مسلمانوں کے گھر کتنے؟ ان گھروں میں سے تو نے 15 جماعتیں نکالی تو ایک جماعت میں 10 آدمی، تو کتنے ہوئے؟ 150 ہوئے. باقی کا کیا؟ محلے میں 2000 مسلمان بالغ مرد ہیں، 2000 مسلمان بالغ مرد ہیں، اور اس میں سے میرے دوستوں مہینے میں 3 دن کی 5 جماعتیں جاتی ہیں. تو کیا ہوا؟ حساب لگاؤ. اور جب یہ مسلمان دین کی محنت میں لگے گا تو دین آئے گا کیسے اس کی زندگی میں؟ دین تو صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین تو 5 شعبوں کا نام ہے. ایمانیات، سب سے پہلے تو ایمانیات ہے، اللہ پر یقین، اللہ کے نبی کے پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کے فرشتوں کے غیبی نظام پر یقین، اللہ کی کتاب قرآن پر یقین. جو قرآن کہے گا وہ ہوگا، جو تم کہو گے وہ نہیں ہوگا. یہ اپنے سینے کو ایک پھر کہے، اپنے بیٹے سے کہو بیٹے، او میرے بچے، تیری ڈگریاں چاہے کتنی بھی ہے، تو امریکہ کے ہاں جا کے کتنا ہی کمائے، اللہ کو ناراض کرے گا تو زندگی نہیں بنے گی. یہ باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹھ کر یقین کے ساتھ، بغیر گھبرائے ہی نہیں کہ اس کا کچھ کہوں گا تو بھی امریکہ سے پیسے نہیں بھیجے گا تو میرا کیا ہوگا. اللہ کا تو بھلا ہوا ہے. وہ تو جب اندر ایک بات ہوتی پھر گھبراتا نہیں آدمی، چل میرا بہت بڑا اللہ ہے. ہاں میرے بھائی، میرا عزیزو، بنیادی چیز یقین ہے. اللہ کا دھیان نہیں ہے. میں تو بول اللہ کو بول ہے نا، اللہ سے ہونے کو بولنا بھی چھوڑ دیا مسلمان نے. وہی بولتا ہے جو میڈیا بولتا ہے، وہی بولتا ہے جو دنیا والے بولتے ہیں، وہ نہیں بولتا جو اللہ کے نبی بولتے ہیں. جو دل میں ہے وہ زبان پر، جو زبان سے بولتا ہے وہ دل میں جاتا ہے. اس لیے دعوت کے معنی تو تمہارا زبان کا بول بدلو. دکان پر بیٹھ کر بھی تم زبان کا ایمان بولو. ہاں تمہارا دوست آ کر دنیا کی وہ کہے بھائی
اللہ ہے, اللہ کرتا ہے سب, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں آسمان, روزی آسمانوں میں ہے, اور پھر سماء رزقکم, اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری روزی کہاں ہے, آسمانوں میں ہے. اور ہمیں یہ لوگ کیا سمجھے, دکان بڑا, ذرا کام بڑا, دکان کوئی اچھی جگہ ہوا, کوئی دکان کوئی موقع کی جگہ لے. اللہ 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 تو یاد دلاتا ہی نہیں ہے. ہاں اندر بگاڑ ہے, اس بگاڑ کو نکالنے کے لیے بار بار نکلنا. تالاب میں ڈوبے نے پانی پیا ہے تو پانی نکالنے کے کیا کرنا پڑے گا, تالاب سے نکلنا ہوگا, نہیں نکل کے اندر الٹا کرو گے نہ. تو جس دکان میں, جس کاروبار میں ہم اور آپ محض رات محنت کرنے کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں خدا کے غیر کا تعصب یقین آیا ہے, اسے نکالنے کے لیے اس دکان کاروبار کو اتنے وقت کے لیے چھوڑو کہ یہ اندر سے نکل جائے اور اللہ کی ذات صفات کا یقین اندر آ جائے. ہاں پھر آؤ, کوئی نہیں, تیرنا سیکھو, پہلے تیرنا سیکھو, بھی تالاب میں گھسو ورنہ ڈوب جاؤ گے. ڈوبے گے تو پانی پیو گے, پانی پی کے مرو گے. ہاں تیرنا سیکھو, ایمانداری کے ساتھ دکان میں چلنا سیکھو. پہلے اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو آدمی کو حرام سے بچا لے اور اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اذان کی اللہ اکبر جہاں کان میں آئی فوراً دکان بند کرنے کا سوچے کہ بھائی اب اذان ہو گئی, اب تو جانے نماز کے لیے. خدا کا حکم ہے, خدا کی طرف سے بلاوا آیا ہے. اللہ کے بلائے پر نہیں جاؤں گا تو اللہ ناراض ہوگا, اور ناراض ہوگا تو اسی دکان میں مجھے اجاڑے گا. ہاں اللہ اکبر, اللہ اکبر. شادی اگر میں, شادی تو کیا ہے, خدا کو ناراض کرنے کے لیے شادی ہے کہ راضی کرنے کے لیے؟ گھر میں گاؤں خاندان کا چودھری آیا ہوا ہے, اب اذان ہے تو وہاں بیٹھا رہتا ہے. چھوڑ اس چودھری کو, کہ چل نماز پڑھنے. اللہ کا بلاوا آیا ہے, اللہ ناراض ہوگا, چلو نماز کے لیے. اس لیے میرے بھائیو, پہلے ایمان بنانا, ایمان بننے کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں اصل تو یہ 2 نمبر ہے, کلمہ نماز, کلمہ اور نماز. اگر یہ 2 بن گئے تو زندگی بن جائے گی. نماز کے بارے تو اللہ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ جب تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی اور تم نماز کو ادا کرو گے تو نماز تمہیں بری بے حیائی باتوں سے روک دے گی. اندر وہ استعداد پیدا ہوگی گناہوں کے چھوڑنے کی. جب نماز کا یہ نہیں بھاگنے دوڑنے والی نماز نہیں, نماز جو صحابہ نے اللہ کے, ہمارے حضرت موسیٰ صاحب فرماتے تھے, مفتی زین العابدین, کہ دیکھو ان سے کہو کہ تم نماز کی جو دعوت دیتے ہو گشتوں میں, وہ کون سی نماز کی دعوت دیتے ہو؟ وہ نماز جو تم پڑھتے ہو وہ نماز کی دعوت نہیں ہے. گشتوں میں نکل کر صحابہ والی نماز کی دعوت دو, وہ نماز صحابہ والی نماز بنانے سے بنے گی. ہاں نماز میں 5 چیزیں لانا ضروری ہے تو پھر نماز میں جان آئے گی. کلمے والا یقین, کلمے والا نہیں, اللہ اکبر, دکان میرے سامنے نہ, کلمے والا یقین, مسائل والی شکل. نماز سیکھو, علم 3 نمبر ہمارا ہے. 3 نمبر علم و ذکر ہے. علم کے معنی اللہ کے حکم کو جانو, سیکھو اور پھر اس کے مطابق کرو ذکر. کل مطیع ذاکر, ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا وہ اس وقت کا ذکر ہے. ہاں تول رہے ہو تو تولتے ہوئے اللہ کا حکم کیا ہے کہ صحیح تولو, یہ نہیں یہاں غلط تول کے تصویر پھرا رہا ہے کہ ذکر کر رہا ہوں, یہ ذکر نہیں ہے. ابھی تولنے کے وقت کا ذکر ہے کہ دھیان رکھ کہ
تھوڑا تو کم تو نہیں تول رہا ہوں میں، میرا ہاتھ تو نہیں ڈنڈی کو لگ گیا. جن ترازو میں جن ہمارے یہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہر ہفتے میں اپنے دکان کے جو تولنے کے وہ تھے اس کو باقاعدہ دھوتے تھے، وہ صاف کرتے تھے کہ کسی کی چیز کم نہ جائے اور کسی کی چیز زیادہ نہ ہے. کپڑا بیچنے بیٹھے ہیں دکان پر اور ناپ رہے ہیں اور خود نہیں ناپتے، ان کا وہ نوکر ناپتا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کھینچ رہا ہے کپڑے کو، 1 انچ کپڑا کم جائے گا. تو سیٹھ صاحب بیٹھ بیٹھ کچھ کہتے نہیں، او بھائی کیا کر رہے ہو، کیسے ناپ رہے ہو، اللہ کا کیا جواب دو گے؟ اور ان کے گھر میں حرام کی روزی جائے گی، سیٹھ صاحب کے گھر میں نہیں روکیں گے تو. اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے قرآن پاک میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت. اور یہ کہاں بنیں گے؟ ان کے 5 دکانیں 10 دکانیں ہو جائیں تب بھی ان کی زندگی بننے کی نہیں ہے، کمائی حرام کی ہے. اور اس کمائی سے جو بچوں کی پرورش ہوگی وہ بچے فرما بردار نہیں ہوں گے. اندر حرام کا لقمہ گیا ہے. حضرت شیخ نے فرائض میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام کے لقمے سے ہو اس کے لیے تو جہنمی بہتر ہے. ہاں، نماز، عبادت 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. یہ 5 کے مجموعے کا نام دین ہے. اس کو زندگی میں لانا ہوگا. معاشرت کا دین سیکھو، سیکھنے سے آئے گا. 3 نمبر علم ذکر کا ہے، مجھے کیسے رہنا. ہاں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ. سیٹ بن گئے تو آپ آزاد نہیں ہیں، میں سیٹ ہوں کچھ بھی کروں نہیں. اب سیٹ بننے کے بعد اب آپ کو اللہ کے نبی کی طریقوں کو سیکھنا ہوگا، ان سے کیسے بات کرنا. اور ان کے اللہ کے نبی نے فرمایا مزدور سے مزدوری کراؤ تو پسینہ چھوٹنے سے پہلے اس کے پیسے ادا کر دو. کل آئیو، مزدوری بھی کرائی اور کیا کہتا ہے کل آئیو. علماء سے پوچھو کہ کل آئیو میں کہتا ہوں کیا ہوگا اس کا. کتابوں میں یوں آتا ہے جو لوگ جانور پالتے ہیں اور ان جانوروں کا وقت پر دودھ نہیں نکالیں گے تو قیامت کے دن میدان حشر میں ان جانوروں کے کھروں سے کچلا جائے گا. جانور کا وقت پر دودھ نکالنا یہ بھی ضروری، اس کا حق ہے. وقت پر کھانا دینا اس کا حق ہے. ہاں، نوکر تو وہ بھی انسان ہے، تیرے جیسا انسان ہے. اللہ نے تجھے سیٹ بنایا ہے، اس کو تیرے دکان میں ملازم بنایا ہے. اس کے بارے یہ نہیں کہ تو اسے حقارت سے دیکھے. کبھی یہ بھی سوچ اس کی جگہ میں ہوں اور مجھے ایسے کوئی کرتا تو میرا کیا ہوتا. یہ سب سیکھنے کا نام تبلیغ ہے. ہاں، 4 نمبر اکرام مسلم ہے کہ ہر ایک کا حق کیا ہے میرے پر، ان حقوق کو ادا کرنا. یہ علم کے راستے سے ہوگا میرے دوستو. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو عالم بنا، وہ اپنی طور پر بنے گا، وہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن آپ کو جس علم کی ضرورت ہے وہ نہیں سیکھو گے تو اللہ کے آپ گنہگار ہیں. آپ کی دکان آپ نے کھولی ہے، اب دکان کی لائن کا آپ کو علم سیکھنا ہوگا. ہاں، آپ کے نوکر ہیں تو نوکروں کی لائن کا علم سیکھنا ہوگا. آپ نے جانور پالے ہیں تو جانوروں کی لائن کا علم آپ کو سیکھنا ہوگا. ہاں، ہر حال کا علم ہے، جو حال آئے
اس کا علم سیکھو، علم سیکھ کر اس کے مطابق وہ کام کرو اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بناؤ، تو یہ ہر عمل تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ دیکھو مقدر کی روزی تو اللہ ہر ایک کو اپنی توبت دے گا، وہ تو اس کو ملنی ہے کوئی بھی ہو، لیکن مقدر کی روزی لینے کے دو راستے ہیں، ایک ہے اللہ کو ناراض کر کے لینا اور ایک ہے اللہ کو راضی کر کے لینا۔ اللہ کو ناراض کر کے لینے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑنا، نافرمانی کے راستے سے لینا، یہ تو اللہ کو ناراض کر کے لینا ہے۔ اللہ تمہیں روزی تو دے گا تمہاری مقدر کی، ناراض ہو کے دے گا، اور جب ناراض ہو کے دے گا تو یہ روزی تمہارے لیے رحمت نہیں بنے گی، عذاب بنے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ ہاں، اور اگر اللہ کو راضی کر کے لوگے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر دے گا، رحمت بنا کر دے گا، برکت کے ساتھ دے گا اور خوش ہو کر دے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے۔ وبال آج مال وبال ہے، پاس رکھ نہیں سکتے، کسی کو دے نہیں سکتے، بینک میں جمع نہیں کرا سکتے، اور ٹینشن میں رہ کے دنیا زندگی گزارتا ہے آدمی، کیا کریں گے؟ وبال۔ اور اگر حرام طریقے سے کمایا ہے تو پھر میرے دوستو قیامت کے دن وبال ہی وبال ہے وہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حساب کتاب تو حلال مال کا ہے، حرام کے مال کا حساب کا سوال نہیں ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ حرام کے مال سے آدمی جہنم میں جائے گا وہ تو۔ اس لیے بھائیو یہ 30 نمبر اپنی زندگی میں لاؤ، بچوں کو عالم اپنی جگہ بناؤ۔ جو بچہ عالم بن کے آئے تو اب گھر میں بیٹے کو لے کے بیٹھو کہ بیٹا اب ہمارا کاروبار ہے، آپ دیکھیے اس میں جو کچھ غلط چیزیں مجھے بتائیے تاکہ میں اپنے کاروبار کو صحیح کروں۔ ہاں، نہیں بیٹا تو محلے کے عالم دین سے جا کے کہو کیا حضرت ہمیں کچھ وقت دیجیے، ہمیں آپ سے کچھ دین سیکھنا ہے۔ تبلیغ میں فضائل کا علم تو تبلیغ میں تعلیم میں ہے، ہاں، اور مسائل کا علم میرے دوستو علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنا ہوگا۔ فقط فضائل کا علم نہیں ہے میرے دوستو، فضائل کے علم کے ذریعے عمل کا شوق پیدا ہوگا اور مسائل کے سیکھنے سے عمل صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو اللہ کا قبول ہوگا اور اس عمل کی برکتیں تمہیں ملیں گی۔ یہ زندگی میں لانا ضروری ہے میرے دوستوں، اور اس کے زندگی میں لانے کے لیے بار بار حضرت معیشہ رحمۃ اللہ کہتے تھے اب تو ان ذمہ داروں سے اور دین کا کام کرنے والوں سے کہو کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں، یہ ہر سال 4 مہینے لگائیں، اتنا لگاویں کہ اندر ایمان بن جائے، اتنا لگاویں کہ ہر موقع کا علم سیکھنے کی فکر پیدا ہو جائے، اتنا لگائیں کہ اللہ کا دھیان زندگی میں اتنا آئے کہ کسی جگہ پر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہ ہو، اور محنت اتنی کرو کہ اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانو اپنے حقوق کے بارے میں تو معافی کا دروازہ کھول دے گا کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندے کا حق نہ دلایا جائے۔ بندوں کے حقوق ہیں، ہاں، اس کو سیکھنا ہوگا اور موت سے پہلے ہر حق والے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، چاہے حق والوں کے حق ادا کرنے میں مجھے روٹی اور میرے دوستوں پیاز کھانے کی نوبت آئے تو میں روٹی پیاز کھاؤں گا لیکن حق والے کا حق ادا کر دوں گا۔ میں زندگی میں نہیں کروں گا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کرے گی؟ میرا حق ادا کرے گی۔ پھر ان حق والوں کے حقوق میں آدمی پکڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فقیر اور مسکین وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن حق والوں کے حق ادا نہیں کیے، کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا،
حق والے حق لینے کے لیے آئیں گے اور ان کے حقوق اس کی نیکیوں سے ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والوں کے حق باقی رہ جائیں گے، تو حق والوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میری امت کا فقیر تو یہ ہے۔ ہاں، اس میں بھائی میرا عزیزو، زندگی کو روح بنانا، ہماری زندگی نمونہ بنے، ہماری زندگی نمونہ بنے۔ صحابہ دنیا کے لوگوں کے پاس جب جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا اللہ سے تعلق، ہماری زندگی، ہمارے اخلاق دیکھو اور ایسے تم بھی بن جاؤ۔ ہاں، ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں، ہماری زندگی گھر میں ایسی نمونہ بنے کہ ہماری بیوی بچے ہماری زندگی سے متاثر ہوں۔ ہاں، اور وہ ہماری زندگی میں زندگی سیکھنے کی ایک ہمیں بھی صحیح زندگی سیکھنے، ہمارے نوکر ہماری زندگی سے سبق لے، ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن، یہ زندگی میں آئے گا ایمان کے راستے سے۔ جتنا ایمان میں میرے دوستوں قوت پیدا ہوگی، اتنی عبادات میں جان پڑے گی، اتنا اخلاق بنیں گے، ہمارا رہن سہن سنت پر آئے گا، اندر کا جذبہ بنے گا۔ نہیں بھائی، کپڑے تو سنت کے مطابق پہننے ہیں، اور جہاں جہاں سے کپڑے نہیں لا رہے، سنت کے مطابق۔ علماء سے پوچھنا ہوگا، بال کٹانے سے پہلے علماء سے پوچھو سنت بال کیسے کٹانے ہیں۔ اپنی زندگی کی ہر لائن میں، شادی میں، بیاہ میں، اولاد کی پرورش میں، ہاں، اللہ کے حکموں کو معلوم کرنا، اس کو پورا کرنا، اور دنیا میں اس کو زندہ کرنے کے لیے جان اور مال کے ساتھ محنت کرنا۔ ہاں، اس میں بھائیوں آپ حضرات سے گزارش ہی ہے، آپ حضرات تو یوں سمجھیے اس ملک کے میرے دوستوں نچوڑ ہیں، یہ تو سب لگائے ہوئے ساتھی ہیں، 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں میں، بستیوں میں، مسجدوں میں میرے بھائیوں ذمہ دار، دین کی نسبت پر ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جتنی فکریں اور ہم جس طریقے سے صحیح انداز سے، صحیح فکروں کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ سنت پر زندگی گزارتے ہوئے ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم دوسروں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بن جائیں گے، اور نبی والی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جب میں تو اللہ کو پیارے ہوں گے تو اللہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ دے دے گا۔ اس سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اس محنت کو اپنا کام سمجھ کر، اور ایمان جب تک نہ بنے اور نبی والی زندگی ہمارے اندر نہ آئے، وہاں تک اس کام کو اپنا کام بنا کر کرتے رہیں گے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ تو بعد میں کہیو، پہلے کرنا تو طے کرو کہ انشاءاللہ اتنا وقت لگائیں گے کہ ہماری زندگی بن جائے۔ موت سے پہلے پہلے موقع ہے، موت سے پہلے پہلے موقع ہے۔ اگر ہم موت سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو بنا لیں گے، اپنی نماز کو صحیح کر لیں گے، اپنے اخلاق کو سنوار لیں گے، حق والوں کے حقوق ادا کر لیں گے، اللہ کی رضا کا جذبہ اور خدا کے راضی خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر کام کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ موت کا دن ہمارا انتہائی خوشی کا دن ہوگا۔ دنیا سے جائیں خوش، اللہ کو خوش کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہے میرے بندے کو میں نے بہت آزمایا، لیکن میرا بندہ میرے دین کی خاطر قربانی دیتا ہوا اور جھیلتا ہوا زندگی گزار رہا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو راحت پہنچاؤں، جاؤ میرے بندے کی روح نکال کر لے آؤ۔ ہاں، یہ ہوگا میرے بھائیوں، کب جب دین کی مدد کرتے کرتے مریں گے۔ دنیا بکتے بکتے مرنا سمجھداری کی بات نہیں ہے، دین کی محنت کرتے کرتے، دین کی خاطر قربانی دینا، راتوں کو اٹھنا، اللہ سے مانگنا، فاقے برداشت کرنا، تکلیفیں اٹھانا۔ بہت سو میرے دوستوں ایئر کنڈیشن کے بنگلوں میں سوتے سوتے راحت کے عادی بن گئے۔ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی راہ میں ایسے علاقوں میں جانا جہاں پر مجاہدہ ہو رہا ہو، اللہ کے لیے مجاہدہ برداشت جب کریں گے تو اللہ انشاءاللہ قبر میں میٹھی نیند سلا دے گا۔ سب تیار ہو کہ نہیں؟ حضرت میں جہاں کہوں وہاں بھیجو۔ ہاں، ہمیں تو ذرا یہاں لاہور میں بڑی سیٹیں میں بھیجو جہاں ذرا سہولت ہو۔ سہولتیں بہت ہو گئیں، اللہ کے لیے میں 200 جھیلو۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 مہینوں تک اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ نے برداشت کیا۔
آپ نے برداشت کیا اور کئی کئی دنوں تک آپ کھانا نہیں کھایا آپ نے. ہاں 2 3 دن میں کھانا ملتا تھا, آپ کھاتے تھے. آپ تو گھر میں دودھ بکری کا مل گیا تو پی لیا, ورنہ میں تو سو گئے. صبح پوچھا ہے کچھ کھانا, کہا ابھی تو کچھ کھانا نہیں. کہا آج ہم روزہ رکھیں گے, روزہ رکھ لیا. ہاں میرے بھائیوں, ہمارا ہدف پیسے نہیں ہے, کچھ دنیا کو آگے پیچھے کرنا. اللہ کے لیے کرو گے تو جو دنیا کو قربان کرے گا اللہ اس کی آخرت بنا دے گا. اصل تو آخرت کی زندگی ہے, جو بن گئی تو ہم کامیاب ہیں. ہاں اللہ میاں نے قرآن پاک میں اسی کو کہا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل کر دیے گئے اور جہنم سے بچا لیا گیا, یہ ہے کامیاب. ہاں اور اس کے لیے میں دوستوں دنیا میں اس محنت کو کرتے کرتے مریں گے. دین کی محنت کرتے کرتے دین زندگی میں آئے گا. نبی والی محنت کرو گے, نبی والی زندگی آئے گی, نبی والا فکر آئے گا, نبی والا بے دوست ہمدردی زندگی میں آئے گی. راتوں کو اللہ کے سامنے رونا آئے گا. اور یہ زندگی گزارتے گزارتے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ حشر فرما دے گا. سب چاہتے ہو, سب تیار ہو؟ اب گھر جانے کے بجائے یہاں سے آپ حضرات ایک بنیاد ڈالو کہ دین کے تقاضوں پر اب جانا, گھر نہیں جانا. یہاں سے دین کے تقاضے پر سال کا تو سال, 4 مہینے تو 4 مہینے, 7 مہینے تو 7 مہینے, اس کے تقاضوں پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. اور اللہ سے کہو کہ اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے, تیرے اور تیرے نبی کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے میں چل رہا ہوں, میری تو مدد فرما اور موت تک چلنا ہمیں نصیب فرما. سب تیار ہو؟ یہیں سے ہاں یہاں سے تو تم واپسی کی ٹکٹ بنا کر آئے ہوں گے کہ ہم واپس جائیں گے. نہیں, واپس نہیں جانا. اب تو ایمان اور ایمانی زندگی کے لیے قربانی جیسے صحابہ نے دی, ہم بھی قربانی دے کر اللہ کو